لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے. بہت یا تو اپنے لا منسٹری کے عہدے کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا یہ اپنی کیپیبلٹیز کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک منسٹری ہے. جب کنسرن منسٹری اس کا جواب دے گی وہ اور ہوگی. اور جو آپ جو کہ وہ کون سا ہوتا ہے پینا جو کہ ہر اس میں استعمال ہوتا ہے. نمبر ون سر میں سر ایک بات یار وٹ پرسنل تھنگس میں آپ کے آفس کی بات کی ہے میں نے. میری بات سنیں. اچھا سر یہ تو پلیز سر اچھا آپ بولیے. طاہر صاحب آپ نے ذمہ داری لی ہے نا. اوکے میری بات سنیں. آپ کیا کر رہے ہیں طاہر صاحب کر رہے ہیں طاہر صاحب آپ تشریف رکھیں. جاتے ہیں آپ کیا استحقاق ہی نہیں ہے چیئرمین طاہر صاحب پلیز تشریف میری بات سنیں. سر دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جی شبلی صاحب آپ بولیے. اس کو لا منسٹر صاحب جو ہے کم ٹو دا ایشو. اوکے سر دیکھیں ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہمارے اس ہاؤس کے جو کہ خاص صوبوں کے بالخصوص ہم کانسٹیچوئنسیز کے نمائندے نہیں ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہم ہیں صوبوں کے نمائندے. اور اٹ ہیپنس ہو کہ اس میں ہر صوبے کے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب ہر جگہ سے. ٹھیک ہے. اب سر جو واقعات اس وقت درپیش ہیں ہمارے ملک کو اور بالخصوص بلوچستان کے صوبے کو تو میں اپنا انٹیریئر منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے دیز ورڈز آف وزڈم مے بی آر بیانڈ آر کمپریہنشن. نمبر ون. نمبر ٹو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف ہم کنڈیم کرتے ہیں دہشت گردی کو ان آل اٹس فارمز. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے ایک بڑی تھوڑی سی میں کہوں گا پریشان کن باتیں کی. وہ یہ کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھاتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بندوق والا تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم پولیٹیکل جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں. ہم آرمز یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاز کو ایون اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ تو طے ہو گیا. لیکن یہ طے کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے اے این پی کے سربراہ سینیٹر احمد ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سر یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے. پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے. بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بدل گئی ہے. اب وہ زیادہ اویئر ہیں. وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں. بجائے اس کے کہ جی ہم 5 ارب اس کے لیے اور 10 ارب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے بیکاز بلوچستان بینگ دا پارٹ آف پاکستان بینگ دا بگیسٹ پروونس پاکستان ہمارا انٹرنیشنل امیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ بلوچستان دور ہے یا اس کی کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ صرف جو ہے تو پشاور لاہور کراچی یہ پاکستان ہے. نہیں سر وہ پاکستان کے میپ پہ ہے. تو اس ایشو کو آپ کو پولیٹیکلی کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا تب یہ مسائل حل ہوں گے. ورنہ اس موقع پہ اگر آپ ری انفورس کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیوروکریٹس بھیج دیے. بیوروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پہلے جاتے تھے بڑے بڑے ریموٹ ایریاز میں جاتے تھے اب نہیں جاتے ہیں. پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں فار ایگزامپل آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی کہ 3 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہاڑے.
اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے, لیکن ہم ان کو ایز اے سٹیزن دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ملٹری میں ہے تو اور بھی زیادہ کنسرن ہے. اگر کسی پولیس والے کو مار دیا جائے جس طرح کچے میں ہوا, وہ زیادہ پریشان کون ہے بنسبت جان سب کی برابر ہے, سب کی قیمتی ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں. وہ ایسے حالات میں جو یہ ایک ایئر آف انسرٹینٹی ہو گئی ہے, جس میں کہ وہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے کوئی بھی وہ ہوں, آؤٹ فٹس ہوں, ہم نے, ہماری پارٹی نے, اس دن ایمل ولی صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی شاید بات کی, کہ ہم شاید ان ٹیررسٹ کو جو کہ ہم بڑے عرصے تک ان کو ایز اے, مانڈی والا صاحب اگر آپ اجازت دیں ہمیں, ڈسٹربنگ می, وہ ہمارے جو ملک کے حالات تھے اس میں اچانک اس قسم کی چیزیں ہوئیں, جس میں کہ اس وقت کی جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل ہماری حکومت تھی, انگیج کیا, افغانستان کو انگیج کیا, بیکاز ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, وہ ہمارے نیبرز ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں. ہمارا اگر ادھر بھی مسئلہ ہے, ہمارا انڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, ہمارا ایران کے ساتھ تو چلیں کچھ بہتری اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن وہاں سے بھی میزائل آئے اور پھر یہاں سے بھی گئے. دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. اس سے ہمارا ٹریڈ متاثر ہوتا ہے, اس سے ہمارا ملک ہمیشہ نیگیٹو نیوز میں آتا ہے انٹرنیشنلی, ہماری انویسٹمنٹس اکانومی میں افیکٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں تو ہر ایک واقعے کو بڑے سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور اس کی ہمیں ایک ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے جو کہ ہم نے بنائی تھی, کہ جو لوگ وہاں پہ گئے. اب آپ مجھے بتائیں سر, 2 سال ہو گئے ہیں, بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی فارن منسٹر تھے, انہوں نے ایک دورہ افغانستان کا نہیں کیا. ہمارے کرنٹ فائنانس منسٹر ابھی تک ایک دورہ نہیں کیا. سر ہم چاہ کیا رہے ہیں, ہم کیسے کنٹرول کریں گے اکراس دا بارڈر, جبکہ ہمارا وہ حکومت سپوزڈلی ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے. اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو وی ہیو ٹو انگیج, رادر دین سیئنگ کہ جی ان کے ساتھ ہم بالکل کوئی وہ کرتے نہیں ہے, آپ نے ایک ڈپلومیٹک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. دس از ناٹ ان کے لیے نہیں, ہماری انٹرسٹ میں ہے, ہمارے ملک کی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں ان کو ہم پیسیفائی کریں, ان کو انگیج کریں, کہ کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے وہ ایک سینگ اڑا لی ہیں, اور وہ جو دہشت گردی یہاں پہ آ کے کرتے ہیں وہ بھی ان کے ملک میں ہے سپوزڈلی. 1800 کلومیٹر پتہ نہیں کتنا ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, تو ہم نے تو اس کو پولیٹیکلی پھر ہینڈل کرنا ہے, بائی فورس نہیں ہو سکتا یہ. سو وی ہیو ٹو انگیج رادر دین کنفرنٹ. ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کا ایک ہولسٹک ویو وہ لیا جائے, کچھ مشورے لیے جائیں, ایپیکس کمیٹی ہو یا کوئی بھی کمیٹی ہو, وہ جو ہے جب تک اصل ایشوز پہ کنسنٹریٹ نہیں کرے گی اور صرف طاقت پہ کرے گی, نتائج, یہاں پہ ہمارے کئی کلیگز نے بات کی, اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. ہر چیز چاہے وہ ورلڈ وار ہو, کوئی بھی وار ہو, آخر میں وہ گفتگو اور آن ٹیبل ٹاکس پہ ہوتی ہے. تو ہمیں اس پہلو کو, ہمارے فورن منسٹر شوڈ بی مور پرو ایکٹیو, انہوں نے انگیج کرنا ہے. مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے لیے بنا ہوا ہے, چاہے ہمیں اس میں کوئی ایگو کی بات نہیں ہے. جو مسائل بنے ہوتے ہیں وہ, جس طرح بھی کسی نے خوب کہا تھا, شاید آپ ہی نے کہا یا کسی نے کہا, کہ گورنمنٹس ان کے دل بڑے ہونے چاہیے, اور گورنمنٹس نہ انتقام میں بلیو کرتی ہیں نہ ان کو کرنا چاہیے. وہ ایک ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں پاکستان کے عوام کے. میں اور کوئی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, آپ صرف ایک یونی ڈائمینشنل اس پہ آپ بات نہ کیا کریں کہ جی ہم نے اتنے پیسے دے دیے, اتنا یہ کر دیا, ادھر یہ ہو جائے گا, یہ ایسے چوکی مارا ہے, یہ فلانے کی مارا ہے, یہ فلانے کی مارا ہے. دس از, یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ سورج کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونے نہیں دی گئی, یا کم از کم کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا, انٹرسٹ نظر نہیں آ رہی
کہ کون سی امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے. یا دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو عزت خود ہی دینی ہے, کوئی ہمیں دے گا نہیں, عزت کوئی گفٹ نہیں کرتا. تو اب منسٹر صاحب چلے گئے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, ایک صوبے سے تعلق ہے اس کا, اس پہ ہم سجیشنز دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ کلیکٹیو وزڈم ہے, اور وہ اگر اس کے لیے جس کے لیے جو ہمارا کام ہے ٹو گائیڈ ٹو سجیسٹ, سب کے خیالات آ کے اس کو ہم آگے لے جائیں. تو یہ میرا کہنا تھا کہ جی اس کو آپ سیریسلی لیں اور اس کو ایک خاص ایجنڈے پہ رکھیں. تھینک یو. Thank you very much. Senator Umar Farooq, try to be brief as you have committed. Thank you. You have